کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر مجلس محترم المقام حضرت پیر خواجہ غلام اللہ بخش توسوی صاحب احمد برکاتکم، محترم المقام پیر صاحب مکہ شریف، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی پر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج دربار عالیہ میرا شریف کے زیر سایہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حوالے سے اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی مسرت کا باعث ہے کہ مجلس آج کی اس مبارک مجلس اور کانفرنس کی صدارت خانوادہ توسہ شریف حضرت خواجہ خواجگان سلطان العاشقین امام العرفاء حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک خانوادے کے چشم و چراغ اور میرے نہایت ہی محترم حضرت خواجہ غلام معین الدین توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادہ اور جانشین صاحبزادہ خواجہ غلام اللہ بخش صاحب توسوی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں عمر دراز عطا کرے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند ابتدائی الفاظ تلاوت کیے۔ بس یہی مبارک الفاظ آج کا موضوع خطاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی عظیم عرفہ اور اعلیٰ جماعت کی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ قرآن اس مقام پر اپنے اسلوب کی زبان میں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کرام اور کیا تھے اور کیا ہیں، بس ان کی پہچان تو فقط یہ تھی کہ وہ میرے محمد کے ارد گرد گھومتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، بس وہ محمد کے آس پاس رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ کرام کی پہچان بتائی جا رہی ہے، اور یہی پہچان محمد الرسول اللہ ہمارے ایمان کا عنوان ہے، یاد رکھنا۔ محمد رسول اللہ یہ صحابہ کرام کی پہچان ہے اور ہمارے ایمان کا عنوان ہے۔ کلمہ طیبہ
بے شک لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے. اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دوسرا جز ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کے مرتبہ توحید کا اشارہ ہے. اس کا درجہ اونچا ہے، اوپر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ رسالت کا بیان ہے. اس کا درجہ اللہ سے نیچے ہے، اور ہم سب سے نیچے، ہم تو بالکل ہی نیچے. لا الہ الا اللہ اوپر ہے، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ سے بولیے نیچے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم سب سے نیچے. ہمیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی چاہیے، اور اس کی بارگاہ الوہیت اور اس کی بارگاہ توحید تک رسائی اگر چاہیے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو، تو جب ہم نیچے سے چلیں گے تو جو راستے میں آتا ہے اس کے ذریعے سے جائیں گے یا سیدھا چھت پر پہنچ جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ چھت ہے، وہ ایمان کی چھت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیڑھی ہے. آج تک میں نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا جو بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ گیا ہو. اگر آپ نے کوئی دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں، بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ گیا ہو. جسے بھی چھت پر جانا ہو وہ سیڑھی کے راستے سے جاتا ہے، اور جو سیڑھی چھوڑ کر چھت پہ جانا چاہتا ہے اس کی ٹانگیں ٹوٹتی، وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، گرتا ہے اور بچ بھی نہیں سکتا. تو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی ہوتی ہے، منزل پر جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ تک جانے کے لیے محمد رسول اللہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جو ترتیب ہمیں عطا فرمائی، یہ بات ذہن نشین کر لینا، بڑے سادہ طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ منزل ہے، اور اس منزل کو ہم نہیں پا سکتے محمد رسول اللہ کے واسطے کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری منزل کیا ہوئی؟ ہماری منزل ہوئی محمد رسول اللہ. ہمارا کام محمد رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. ہماری معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ہیں، آپ کی دہلیز اقدس ہے. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. کعبہ قوسین ادنا تک جانا یہ حضور کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ الوہیت تک براہ راست رسائی پانا، جہاں سارے واسطے بھی نیچے رہ جائیں، براق بھی رہ جائے، جبرائیل بھی رہ جائیں، مکان اور لامکان بھی نیچے رہ جائیں، اور وہاں کوئی واسطہ نہ ہو، اور رسول براہ راست اللہ سے ملاقی ہو رہا ہو، اللہ سے وصال فرما رہا ہو. یہ مقام و مرتبہ رسول کا ہے کہ وہ بلا واسطہ رب سے ملے. آقا کے بغیر ہم میں سے کس کی جرت ہے کہ وہ بلا واسطہ خدا سے ملنے کی بات کرے؟ اللہ پاک نے ایک بات سمجھا دی کہ لوگوں، تمہارا کام محمد رسول اللہ تک پہنچنا ہے. پھر یہ ان کی مرضی ہے
جس کو جتنی چاہیں لا الہ الا اللہ کی سیر کرا دے. تم نے ان کے قدموں تک پہنچنا ہے. تمہارا سفر ختم. تمہاری منزل وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ رسول کی منزل ہے. تمہاری منزل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تم میرے مصطفیٰ کے قدموں تک آؤ, ان کی دہلیز پہ گر پڑو, ان کے جوڑوں میں آ جاؤ, ان کی بارگاہ تک پہنچو, پھر ان کی مرضی جنہیں چاہیں لا الہ کی سیر کرا دیں, جنہیں چاہیں الا اللہ کی سیر کرا دیں. وہ پھر جبروت تک لے جائیں, وہ ملکوت تک لے جائیں, وہ لاہوت تک لے جائیں, وہ ہاہوت تک لے جائیں, یہ سب ان کی مرضی. یہ ترتیب کلمہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی. اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا. بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو ہمارے ایمان کی پہچان بنایا, اور یہی صحابہ کرام کی حیات کا عنوان بنایا. آگے صحابہ کرام کی بات آ رہی ہے. یہ آیت کریمہ جس کے ابتدائی الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں, اس آیت کا اصل مضمون بیان حیات صحابہ ہے, بیان اوصاف صحابہ ہے, بیان کمالات صحابہ ہے. اس آیت کریمہ میں اصلاً صحابہ کرام کے احوال آگے بیان ہو رہے ہیں. اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا, آپ انہیں ہر وقت رکوع اور سجود میں عبادت گزاریاں کرتے دیکھتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. آگے بھی بیان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے پیشانیوں پر سجدوں سے نشان پڑ گئے. سارا بیان اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے احوال کا اور ان کے کمالات کا اور ان کے اوصاف کا آ رہا. بیان صحابہ کا ہے, مگر ان کا ذکر کیسے کیا, ان کو نام کیا دیا, ان کو نام کیا دیا. لیکن یہ ایک جماعت پیران کرام اور مشائخ اعظام کی بیٹھی, آپ اگر ان میں سے سب کے یا بعضوں کے کچھ اوصاف, کچھ کمالات, کچھ مراتب, کچھ خصوصیات اگر بیان کرنا چاہیں گے, کسی کی بھی علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے ان کا بیان کرنا چاہیں گے, نعت خوانان حضرات بیٹھے ہیں ان کا بیان کرنا چاہیں گے, یہ بات بڑی اہم ہے, توجہ سے سمجھیں. تو بیان اوصاف بیان کرنے سے پہلے اس جماعت کا کوئی نام تو لیں گے یا نہیں لیں گے, کوئی ایک عنوان تو ہوگا کہ یہ فلاں جماعت کی بات ہو رہی ہے. بڑی خوب پڑھتا ہے, کسی نے کہہ دیا بہت خوب پڑھتا ہے, دوسرا کہے گا کہ کون اور کیا. پہلے بات تو بتاؤ نا, کس کی بات کر, آپ کہیں گے میں نعت خان کی بات کر رہا ہوں. خوب لکھتا ہے, کون, آپ کہیں گے بھی مصنف کی بات کر رہا ہوں. بڑے نیک اور صالح ہیں, کون, پیر صاحب. بڑے اچھے صالح مرتاض عبادت گزار ہیں, کون, مشائخ اور صوفیاء. بڑے صاحبان علم و دانش ہیں, کون, علماء کرام. تو آپ جس کی بھی کوئی تعریف کریں گے تو سب سے پہلے اس جماعت کا, طبقے کا کوئی ایک نام لیں گے, ایک عنوان لیں گے, اور اس نام اور عنوان سے اس جماعت کی پہلے پہچان اور شناخت ہوگی, ایک شناخت ذہن میں بیٹھے گی, پھر آپ ان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر کریں گے. اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں, اس طرح ہوتا ہے. آپ کتاب لکھتے ہیں, اس کتاب کا ایک مضمون ہوتا ہے جو کتاب کے اندر ہوتا ہے, اور باہر اس کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے. آپ اس عنوان کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اس کتاب کے مضمون کا اندازہ لگا لیتے ہیں. کوئی کتاب بغیر عنوان کے نہیں ہوتی. آپ نے آج تک کوئی کتاب نہیں دیکھی جس کا عنوان اور نام ہی کوئی نہ ہو, دیکھی کوئی نہیں. دنیا میں کوئی طبقہ بغیر نام بغیر عنوان کے نہیں. دنیا میں کوئی چیز, کوئی شے, کوئی وجود, کوئی شخص, کوئی ہستی
بغیر نام اور بغیر عنوان کے نہیں، کوئی آبادی بغیر نام کے نہیں، ہر شہر کا، قصبے، گاؤں کا بھی کوئی نام ہے۔ جب یہ بات آپ آسانی سے سمجھ گئے، اور بڑی بدیہی سی بات ہے کہ کوئی شے، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی وجود نام اور عنوان کے بغیر نہیں ہوتا، تو پہلے نام لیا جاتا ہے، بھئی کہاں سے آئے ہیں؟ تونسا شریف سے آئے ہیں۔ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں گے جی مکھڑ شریف سے آئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بسال شریف سے آئے ہیں۔ یہ نارا شریف سے آئے ہیں۔ یہ میرا شریف سے آئے ہیں۔ ان ہر ایک کا آپ ایک جگہ کا نام بتائیں گے، اور نام بتائے بغیر آپ بات شروع کر دیں یہ وہاں سے آئے ہیں، کہے گا وہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نام تو بتاؤ۔ جب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اب ہم ادھر آتے ہیں۔ اب ہم اپنی بات کو مہمل نہیں کرتے۔ کسی طبقے کا ذکر کرنا ہو تو بغیر نام اور عنوان کے نہیں کرتے۔ تو اللہ کا کلام تو بڑا اونچا، بڑا بلند اور بڑا بالا ہے۔ وہ کسی طبقے اور جماعت کا ذکر کرے اور اس کا نام ہی نہ رکھے، اسے کوئی عنوان ہی نہ دے، کسی نام سے ان کی شناخت ہی نہ کرائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ رب العزت اس مقام پر صحابہ کرام کا ذکر فرمانا چاہتا ہے۔ اشداء علی الکفار تو ان کا وصف ہے، رحماء بینہم یہ بھی ان کی صفت ہے، رکعا سجدا یہ بھی ان کی کیفیت ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ ان کے احوال ہیں۔ باری تعالی یہ جو تو نے خوبیاں گنوائیں کہ ان کے اندر دین کی غیرت ہے اور دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، کون؟ باری تعالیٰ یہ کن کی بات فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ آپس میں بڑے نرم ہیں۔ ہم نے پوچھا باری تعالیٰ سمجھ آ گئی آپس میں بڑے نرم ہیں، مگر کون؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا ہر وقت رکوع اور سجود کی حالت میں رہتے، عبادت گزارنیاں کرتے ہیں۔ پھر پوچھا باری تعالیٰ کون؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، انہیں کسی اور شے کی طلب نہیں۔ پھر سوال ہوا باری تعالیٰ بتا تو صحیح یہ ساری خوبیاں کن کی ہیں، کون؟ اب کون کا جواب اللہ دیتا ہے، کوئی نام نہیں دیتا، کوئی عنوان نہیں دیتا، جواب دیتا ہے کون؟ والذین معہ وہ جو میرے یار کے ارد گرد رہتے ہیں، کوئی نام نہیں ہے۔ کون؟ وہی جو میرے یار کے، میرے ڈھول کے ارد گرد رہتے ہیں، جو میرے ساجن کے آس پاس رہتے ہیں، جو میرے مدنی پیارے کے اس کی سنگت میں رہتے ہیں، بس۔ باری تعالیٰ ان کا اور کوئی نام نہیں۔ فرمایا میں نے بس باقی سارے نام مٹا دیے، ان کی اور کوئی پہچان نہیں۔ فرمایا بس ان کی ساری پہچانیں مٹا دی، بس ان کو ایک ہی پہچان دی ہے، وہ کون ہے؟ والذین معہ وہ محمد والے ہیں۔ تم اللہ والا بن لو، وہ محمد والے ہیں، وہ محمد والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے پیارے محمد کے آس پاس رہتے۔ ہم ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ لقب، اللہ نے تو معیت محمدی کی بات کر کے سارے عنوان مٹا دیے، ساری پہچانیں مٹا دی، ساری اصطلاحات مٹا دیے، سارے اسم مٹا دیے۔ فرمایا جب یہ جو کہہ دیا والذین معہ وہ جو میرے پیارے محمد کے ساتھ رہتے ہیں، بس جب معیت محمدی کی بات ہو گئی اس کے بعد نہ کسی نام کی حاجت رہی، نہ کسی پہچان کی ضرورت رہی۔ تو صحابہ کرام کی پہچان حضور بن گئے، گویا ان کی اپنی ساری پہچانیں ختم ہو گئیں، ان کی اپنی ساری پہچانیں فنا ہو گئیں، ان کی پہچان بھی محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عنوان بھی محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام میں کئی عالم بھی تھے، مگر کسی کے علم نے ان کو صحابی نہیں بنایا۔ متقی بھی تھے، کسی کے تقوی نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ وہ مجاہد بھی تھے،
مگر کسی کے جہاد نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ وہ مجتہد بھی تھے، کسی کے اجتہاد نے صحابی نہیں بنایا۔ وہ عادل بھی تھے، مگر کسی کے عدل نے صحابی نہیں بنایا۔ وہ قائم اللیل تھے، مگر کسی کے قیام لیل نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ وہ عبادت گزار تھے، مگر کسی کی عبادت نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ وہ صاحبان تزکیہ و مجاہدہ تھے، مگر کسی کے تزکیہ اور مجاہدہ نے انہیں صحابی نہیں بنایا۔ وہ نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، کسی کی پرہیزگاری نے انہیں صالح نہیں بنایا۔ الغرض ان میں ہزاروں خوبیاں تھیں، ہزاروں نیکیاں تھیں، مگر کسی کی کسی نیکی نے اور کسی کے کسی صالحیت نے اور کسی کی کسی خوبی نے کسی ایک کو صحابی نہیں بنایا۔ صحابی نہ کوئی علم سے بنا، نہ عمل سے بنا، نہ تقویٰ سے بنا، نہ طہارت سے بنا، نہ تزکیہ سے بنا، نہ مجاہدہ سے بنا، نہ معرفت سے بنا، نہ مشاہدہ سے بنا، نہ اپنے جمال و کمال سے بنا۔ الغرض ان کی جب تک یہ خوبیاں تھیں وہ صحابی نہ تھے۔ جب ساری خوبیاں مٹ گئیں اور وہ محمد میں فنا ہو گئے، وہ صحابی بن گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام رکھا صحابی۔ کیا؟ صحابی۔ کیا؟ صحابی نام رکھا۔ صحابی کے لفظ میں علم نہیں ہے، لفظ صحابی کے لفظ میں اور معنی میں کیا؟ صحابی کے معنی میں علم نہیں، صحابی کے معنی میں عمل نہیں، صحابی کے معنی میں تقویٰ نہیں، صحابی کے معنی میں مجاہدہ نہیں، صحابی کے معنی میں راتوں کا جاگنا نہیں، صحابی کے معنی میں زہد اور ورع نہیں۔ جتنی خوبیاں آپ گن لیں جو صالحین میں، جو اولیاء میں، ابدالوں میں، کتبوں میں، غوثوں میں جتنی خوبیاں ہوتی ہیں اور ان میں بھی تھی، ایک خوبی بھی صحابی کے معنی میں نہیں۔ صحابی کا معنی صرف ایک ہے، صحبت والا، صحبت والا۔ تو پتہ یہ چلا وہ عالم ہو یا نہ ہو صحابی ہو سکتا ہے۔ یہاں جامعہ میں اور دارالعلوم میں پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا، اور اس جماعت میں کسی نے دارالعلوم کے دروازے پر بھی قدم نہ رکھا ہو، صحابی ہو سکتا ہے۔ راتوں کو جاگے بغیر کوئی قائم اللیل نہیں ہوتا، مگر اگر کسی نے ایک رات بھی جاگ کر نہ دیکھا ہو، صحابی ہو سکتا ہے۔ زہد، ورع، تقویٰ کی بڑی بڑی منزلیں طے کیے بغیر کوئی زاہد، متقی، عارف، کامل نہیں ہوتا، مگر زہد، ورع اور تقویٰ کا مفہوم بھی سمجھنے کا موقع نہ ملا ہو تب بھی صحابی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابی میں کوئی شرط نہیں، صحابی ہونے میں کوئی شرط نہیں سوائے ایک کے، مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی نگاہ سے یار کا دیدار کیا، بس ایمان کی نگاہ سے یار کا دیدار کیا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہو، آقا کی صحبت و سنگت میں بیٹھا ہو، 10 سال نہیں، 1 سال نہیں، 1 مہینہ شرط نہیں، 1 ہفتہ یہ بھی شرط نہیں، پورا دن یہ بھی شرط نہیں، 1 گھنٹہ یہ بھی شرط نہیں، 1 منٹ کے بھی 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، یہ بھی شرط نہیں، بس 1 سیکنڈ بھی مل گیا یار کا مکھڑا دیکھنے کو، وہ بھی صحابی۔ ایمان کی حالت میں اگر 1 سیکنڈ بھی مل گیا یار کا مکھڑا، یار کا دیدار کرنے کو، وہ بھی صحابی۔ میدان جنگ ہے، کیا؟ ایک کافر ہے، ایک شخص اس وقت کافر گھوڑے پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، میدان جنگ۔ اس کے نصیب کا ستارہ جاگ اٹھا، چمک اٹھا، سویا ہوا مقدر جاگ پڑا، گھوڑا چلاتے چلاتے آقا کے سامنے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور علیہ السلام کے چہرے انور پہ اس کی نگاہیں پڑ گئیں، آمنا سامنا ہو گیا، چہرے انور کو دیکھا، اندر کی کائنات بدل گئی، اور دیکھ کے گھوڑے پر ہی بیٹھے، سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے وہیں کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہیں کہا، چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے ابھی یا رسول اللہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ بولیے جواب دے کے ابھی مسلمان نہیں ہوا، مسلمان ہوتا تو یا رسول اللہ کہتا، مسلمان ہوتا تو یا رسول اللہ کہتا، ابھی تو ایمان نہیں لایا تھا تو یا رسول اللہ کہنے کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ یہ توفیق یا رسول اللہ کہنے کی تو ایمان سے نصیب ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے، جو مسلمان ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا وہ یا رسول اللہ کیسے کہے گا؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اس نے کہا ہے محمد، آقا نے جواب دیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ پر ایمان لے آؤں، مطلب یہ نہیں میں یا رسول اللہ کہنے والا بن جاؤں، اگر آپ پر ایمان لے آؤں، کلمہ پڑھ لوں، تم آپ مجھے کیا دیں گے؟ کلمہ پڑھنے کے عوض کیا دیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا کلمہ پڑھ لے میں تمہیں جنت دوں گا، کلمہ پڑھ لے جنت دوں گا۔ اس شخص نے وہی سواری پر بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنا۔ کلمہ پڑھ کے اسے خیال آیا اب جس ہستی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہوں، اب ان کے اتر کے قدم بھی چوم لوں، تو سواری سے اترنے لگا، رکاب میں جو پاؤں رکھا، پاؤں پھسلا اور وہیں گرا زمین پر گردن کے بل اور شہید ہو۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ بھی نہیں سکا، آقا کے دست مبارک سے اپنے ہاتھ ملا بھی نہیں سکا۔ غسل کر لیا تھا اس نے، بولیے نا اجتماع والوں، نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے مفتی آپ بھی بن جائیں نا، مفتی صاحب کے فیض سے۔ غسل کر لیا تھا، ابھی تو کافر تھا، مشرک تھا، نجس تھا، اور آقا علیہ السلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف تلوار لے کر جنگ لڑ رہا۔ بس آقا کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے ایمان کی ایک ہی نگاہ آقا کے چہرے انور پہ پڑی، اترا اور وہیں شہید ہو گیا۔ غسل وہ نہیں کر سکا۔ نماز پڑھ لی تھی اس نے، پڑھنی کیا تھی، ابھی تو سیکھی بھی نہیں۔ روزے کتنے رکھ لیے تھے، ابھی تو روزوں کا مسئلہ بھی اسے معلوم نہ تھا کہ روزے بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ حج کتنے کیے تھے، شاید حج کی بھی کوئی سمجھ نہ ہو ابھی اس کو۔ شریعت کے کتنے احکام پر عمل کر لیا تھا، کسی ایک حکم پر بھی نہیں۔ ابھی تو اس نے سوائے آقا پر ایمان لانے کے اسلام کی الف بے بھی نہیں پڑھی، غسل تک نہیں کیا تھا، آقا کے دست اقدس میں آ کے ہاتھ تک بھی نہیں دیا تھا، وہیں گرا شہید ہو گیا۔ جسم اس کا میدان جنگ میں پڑا تھا، آقا علیہ السلام نے آواز دی اور فرمایا اے میدان جنگ والو، جس نے جنتی کا دیدار کرنا ہو اس کو دیکھنا، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھنا۔ اور پھر اس کا درجہ کتنا اونچا ہوا، ولیوں کے برابر یا ولیوں سے اونچا؟ بولیے، کتبوں کے برابر یا ان سے اونچا؟ غوثوں کے برابر یا ان سے اونچا؟ سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد سے بھی اونچا، حضرت خواجہ اجمیر سے بھی اونچا، حضرت شاہ نقشبند سے اونچا، حضرت شیخ سہرورد سے اونچا، حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر سے اونچا،
ساری آقا کی امت کے سارے اولیاء سے اونچا، اس کا پڑھی ایک نماز بھی نہیں، درجہ سب ولیوں سے اونچا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، درجہ سب ولیوں سے اونچا، حج تک نہیں کیا، ایک عمل نہیں کیا، ابھی عمل سیکھا بھی نہیں، وقت ہی نہیں ملا، سب ولیوں سے درجہ اونچا۔ اب یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن میں جاگزین ہو جائے، یہ درجہ کس شے نے اونچا کر دیا؟ یہ درجہ ابدالوں سے بلند، اقطاب سے بلند، اغواص سے بلند، امت محمدی کے سب اولیاء، صلحاء، تابعین، تبع تابعین، آقا کی پوری امت کے اہل درجات سے بلند، یہ درجہ کس شے نے بلند کر دیا؟ اس کے بعد کتنی چیزیں تھیں؟ صرف دو چیزیں تھیں، عمل تو تھا نہیں، عمل تو ابھی کیا نہیں تھا، صرف دو چیزیں تھیں، ایک ایمان تھا، ایک دیدار مصطفیٰ تھا، تیسری چیز ابھی ان کے پلے نہ تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ درجہ ایمان نے اونچا کر دیا تو ایمان تو ہم سب کا ہے، کلمہ ہی پڑھا تھا نا ابھی، تو کلمہ تو ہم سب نے پڑھ رکھا ہے، تو سارے اس درجے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کوئی نہیں جاتا۔ پھر ہم کمزور کلمے والے صحیح، اولیاء نے تو اچھا کلمہ پڑھا ہے، ان کا ایمان تو اعلیٰ ہے، تو ایمان تو اولیاء کے پاس بھی ہے، کتب و غوثوں کے پاس بھی ہے، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ اور شہداء کے پاس بھی ہے، بڑے بڑے اونچے ایمان کے درجے والے بھی ہوئے، مگر ایمان نے اس کو یہ درجہ دیا ہوتا تو پھر سارے درجے والے برابر ہوتے، سب درجے والے برابر ہوتے، غوثوں، کتبوں، ولیوں سے اونچا نہ ہوتا۔ اگر ایمان کے باعث یہ درجہ ملا ہوتا، پتہ چلا کہ فقط مجرد ایمان نے اس شخص کو یا کسی بھی صحابی کو وہ درجہ اونچا نہیں دیا، درجہ اور مرتبہ جو ملا وہ مجرد ایمان کے باعث نہیں، دراصل ایمان لانے کے بعد فقط دیدار مصطفیٰ سے باعث نہیں، وہ جو صحبت مصطفیٰ مل گئی، وہ جو سنگت مصطفیٰ مل گئی، وہ جو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا، اور ایمان کی ایک آنکھ، ایمان کی ایک نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑ گئی، اس نے قیامت تک کی ساری مسلمان نسلوں کے درجے ایک طرف، اس ایک کا درجہ سب سے اونچا کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ، ان کی پہچان، جس نے ان کو درجہ دیا ہے اسی کا نام ان کا پہچان ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ وہ جو ان کے آس پاس رہتے، جو ان کا دیدار کرتے، جو ان کی مجلس و صحبت میں رہتے ہیں، جو ان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں یہ احوال ہیں صحابہ کے، وسد ہاسے تے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، یہ والذین معہ اسی جھوک کی بات ہو رہی ہے، وسد ہاسے تے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاس، یہ جو لفظ ہے نا آسے پاسے، یہ معہو کا پنجابی ترجمہ ہے، یہ ذوقی ترجمہ ہے، میں تو یہ کیا کرتا ہوں، میں تو معہو کا یہ ترجمہ ہے، کون؟ جو میرے یار کے آسے پاسے رہتے، آس پاس رہتے، جو یار کی گلیوں میں گھومتے تھے، جو یار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو ہمہ وقت یار کا دیدار کرتے تھے، جو یار کی مجلس کی خوشبو سونگتے تھے، جو یار کی سنگت میں رہتے تھے، جو ہر دم یار کا مکھڑا تکتے تھے، وہ صحابہ۔ سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے، سونا یار سنیندہ ہاسے، یہی فوقیت ہی تھی نا ان کو۔ آقا علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سناتے بھی، مگر آقا کی حدیثیں باتیں ہی ہیں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم تو سن کر پڑھ کر وہ درجے نہیں پاتے۔ ان میں اور ہم میں فرق کیا تھا؟ حدیثوں کے وہی الفاظ ہم نے بھی سنے پڑھے، انہوں نے بھی سنے پڑھے، مگر ہم نے کتابوں سے پڑھے، انہوں نے یار کی زبان سے سنے، یار کی حضور کی زبان سے سنے۔ سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ بس صرف دوستو یہ بات ذہن نشین کر لو
صرف یہ ایک امتیاز تھا جنہوں نے اس جماعت کو صحابہ بنا دیا. اس لیے اللہ پاک نے ان کے سارے نشان، ان کی ساری پہچانیں، ان کی ساری شناختیں، ان کے سارے نام، ان کے سارے عنوان ہٹا دیے. فرمایا ان کو کوئی جماعت زاہدین نہ کہے، جماعت علماء نہ کہے، جماعت عاملین نہ کہے، جماعت مجاہدین نہ کہے، جماعت متقین نہ کہے. یہ سارے امت میں ہوتے رہیں گے. انہیں نام دیا جائے فقط جماعت صحابہ، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والے، کہ جو نعمت انہیں ملی کائنات میں کسی اور کو نہ ملی نہ نصیب ہو سکتی ہے. والذین معہ والذین معہ، ان کا عنوان محمد رسول اللہ رکھا. صحابہ کا عنوان محمد ہے. ہمارا ایمان محمد ہے، حقیقت اسلام محمد ہیں، معرفت قرآن محمد ہیں، اور حبیب رحمان محمد ہیں. سب کچھ محمد رسول اللہ کے عنوان میں. اور ہمارا سفر محمد رسول اللہ تک ہے. پھر حضور کا سفر لا الہ الا اللہ تک ہے. اور میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے تو سودا لے لیں، نہ آئے تو جھگڑا نہ کریں، واپس دے دیں. اور بڑے گاہک ہیں کسی اور کو دے دیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں. پسند آئے تو لے لیں. میں تو مناظروں والا جھگڑوں والا آدمی نہیں ہوں. اگر پسند نہ آئے بات تو جھگڑے نہیں، فتویٰ نہ لگائیں، واپس دے دیں سودا، ہم کسی اور گاہک کو دے دیں. وہ کیا کلمہ شہادت میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پھر آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول، جن کے حجابات اٹھ جائیں، جن کے پردے اٹھ جائیں، جن کے حجابات اٹھ جائیں، اور جن پر حقیقت محمدی منکشف ہو جائے، جنہیں انوار محمدیت میں سے کچھ نور مل جائے، جنہیں تجلیات مصطفیت میں سے کوئی تجلی مل جائے، جنہیں نسبت محمدی میں فنائیت مل جائے، اور اسے کچھ معرفت کا حصہ نصیب ہو، اسے یہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی کہ خدا کا عبد محمد ہیں، ہم تو محمد کا عبد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سارے ہی ہم کہنے پر تیار نہ ہو تو میں یوں کہہ دوں گا کہ خدا کا عبد محمد ہیں، میں تو محمد کا عبد ہوں، میں تو عبد کا عبد ہوں. کیا عبد کا عبد ہوں، حضور کا عبد ہوں. حضور اللہ کے عبد ہیں. چونکہ ہماری معراج محمد مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچنا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی معراج کعبہ کوثین ادنا کی دہلیز تک جانا ہے. سیدنا فاروق اعظم اب اگر کہیں کہ یہ بات آپ نے کیا کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی. مستدرک امام حاکم یہ حدیث روایت کرتے ہیں، مستدرک میں امام حاکم روایت کرتے ہیں، کس لیے مشرب صحابہ کرام کا مشرب تھا. آج کسی کی سمجھ میں یہ بات رہے یا نہ رہے اس کا نصیب ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ نے خطبہ دیا، اور تخت خلافت پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے اپنا تعارف کرایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، اپنی شناخت کروائی کہ لوگوں جان لو کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. فرمانے لگے انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ. سیدنا فاروق اعظم نے خطبے میں فرمایا لوگوں تم کوئی امیر المومنین کہے گا، کوئی خلیفۃ المسلمین کہے گا، جو چاہو کہتے پھرنا، مگر میں تمہیں بتا دوں کہ حقیقت میں عمر خود کیا ہے. فرمایا عمر یہ ہے انی کنت مع رسول اللہ والذین معہ، میں تو فقط حضور کے آس پاس رہتا تھا، کچھ نہ تھا، میں تو اب خود کچھ نہ تھا، آقا کی حضور کی معیت میں تھا، حضور کی سنگت میں تھا،
حضور کی صحبت میں تھا، حضور کی بارگاہ میں رہتا اور چلتا تھا. اور کیسے رہتا تھا؟ کنت عبدہ و خادمہ، میں تو مصطفیٰ کا عبد تھا اور مصطفیٰ کا خادم تھا. یہ ہے عمر کی حقیقت. حضور کی سنگت میں رہتا تھا، میں حضور کا غلام اور عبد بن کے رہتا تھا اور حضور کا خادم بن کے رہتا تھا. اگر سیدنا عمر فاروق حضور کے عبد بنتے ہیں، ان کی توحید نہیں محو ہوتی. ہم عبد مصطفیٰ بنے تو ہماری توحید کو نقصان کیوں پہنچے گا؟ گویا اور یہ سیدنا فاروق اعظم کا کلام تھا. سیدنا علی شیر خدا بولے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں حضور کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں، حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام. تو صحابہ کرام وہ فقط آقا کی غلامی سے بنے، کسی اور فضیلت نے انہیں مرتبہ صحابیت پر نہیں پہنچایا. صحبت نے، دیدار نے، غلامی نے یہ مرتبہ عظیم عطا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، آپ مفسر قرآن بنے، مفسر قرآن بنے، بڑا اونچا درجہ پایا، کس طرح آپ کو یہ مقام ملا صحابہ کرام میں؟ حبر حاضر الامہ بنے، ترجمان القرآن بنے. فرمانے لگے آپ نے کون سی تفسیریں پڑھی؟ اے ابن عباس کس مدرسہ میں پڑھے؟ فرمایا مدرسے ہوتے ہی نہیں تھے، تفسیریں لکھی نہیں گئی تھی، اس فن پر کوئی کتاب نہیں تھی، فن کا بھی کوئی وجود نہ تھا. آپ جو آقا کی امت کے سب سے بڑے مفسر بن گئے، اور نو عمری میں مفسر بن گئے. عمر بھی تھوڑی، عمر بھی اتنی تھوڑی. فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، اور جب آقا نماز پڑھ کے سلام پھیرتے اور صحابہ کرام سلام پھیرتے تو ذکر تحلیل ہوتی، تو ذکر کی آواز سن کر ہمیں پتہ چل جاتا کہ سلام پھر گیا. اس حدیث سے ان کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے. عمر کیا تھی؟ نوجوانی میں مفسر بن گئے، صحابہ کرام کے تفسیر کے امام بنے. اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس شے نے اتنا بڑا مفسر بنا دیا؟ فرماتے ہیں بھئی کس شے نے بنانا تھا؟ ہر وقت آقا کی غلامی میں رہتے تھے، حضور کی نوکری کرتے تھے، حضور کے در کی چاکری کرتے تھے، اور آقا کے لوٹے بھرتے تھے، آقا کے جوڑے اٹھاتے تھے. ایک روز کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حاجت کے لیے، واپس آ کے آقا نے وضو فرمانا تھا تو میں نے لوٹا بھر کے وضو کا رکھ دیا. خدمت تو ہر وقت کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، لوٹا بھر کے رکھ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحیح بخاری میں حدیث، صحیح بخاری تشریف لائے، پوچھا یہ میرا لوٹا کس نے بھر کے رکھا ہے؟ کسی نے بتایا حضور ابن عباس نے رکھا ہے. بس اس دن دریائے رحمت، دریائے جود و سخا جوش میں آ گیا، دعا کر دی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین. مولا یہ ابن عباس یہ خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، میرے وضو اور طہارت کے لوٹے بھرتا ہے، اس کو علم میں تفقہ عطا فرما دے. فرمایا بس لوٹا بھرا تھا، حضور کا مفسر بن گیا. جنہوں نے آقا کے لوٹے بھرے وہ مفسر بن گئے، اور جنہوں نے لوٹے نہ بھرے وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے. وہ لوٹے کے لوٹے رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آپ صحابہ کرام میں عظیم محدث تھے، آپ نے حدیث میں اتنا بڑا بلند پایا، کیسے پایا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بھئی نہ ہم نے کوئی فن سیکھا، نہ کسی مدرسہ میں گئے، نہ کسی معلم کے سامنے آقا کے سوا زانوے تلمس طے کیے، نہ کوئی اور کتابیں پڑھی قرآن کے سوا. ہم تو سادہ زندگی گزارتے تھے، بس آقا کی، رب کے یار کی نوکری کرتے تھے، چاکری کرتے تھے. محدث کیسے بنے؟ فرمانے لگے میرا طریقہ تھا، حضور جہاں جاتے ساتھ ساتھ رہتا، مجلس میں بیٹھنے کے لیے آقا جوڑے اتارتے، میں حضور کے جوڑے اٹھا کے بغل میں دے لیتا. بس ہمیشہ عمر پر آقا کے جوڑے اٹھاتا رہا، بس حضور کے جوڑوں کو اٹھا اٹھا کر انہی جوڑوں کے صدقے محدث بن گیا.
انہیں جوڑوں کے صدقے محدث بن گیا۔ اے حضرت خالد بن ولید، آپ تاریخ اسلام کے مجاہد اعظم ہیں، جہاد میں اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ آپ نے یہ فن کہاں سے سیکھا؟ کوئی بڑا سے بڑا کمانڈر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں نہ کوئی کاکول تھا نہ کوئی کوہاٹ تھا، یہ فن سپاہ گری کا جہاد کا کہاں سے سیکھنا تھا؟ اور بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہ تھا۔ ایک روز ہمارے آقا نے حجامت کروائی تھی، ہائے ہائے، حجام حلاق نے حجامت کی تھی، صحابہ کرام نے جرمٹ کر لیا تھا یار کے ارد گرد، جو گیسوئے پاک گرتا ہر کوئی اٹھا لیتا۔ ابو طلحہ نے پہلا بال سنبھال لیا تھا، ہر کسی نے ایک ایک بال سنبھال لیا۔ ایک گیسو یار کا میرے نصیب میں بھی آیا، یہ ٹوپی میں جب سے وہ بال سی کے رکھا ہے تب سے دنیا کا سب سے بڑا سپاہ سالار بن گیا۔ جنگ ہوتی، ٹوپی گر گئی، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، حضرت خالد بن ولید نیچے اتر کے ٹوپی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی خالد بن ولید یہ کوئی ٹوپی تلاش کرنے کا وقت ہے، جنگ کا پاچھا پلٹ جائے گا، تلواریں چل رہی ہیں، گمسان کی جنگ ہے، ہزاروں ٹوپیاں ہیں، بعد میں ٹوپی لے لینا، یہ ٹوپی تلاش کرنے کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر، یہ ٹوپیوں جیسی ٹوپی نہیں، اس میں یار کا بال، حضور کا گیسوئے پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی بال کے، اسی گیسوئے پاک کے صدقے تو جنگ جیت۔ یہ میں نے چند نمونے دیے۔ کسی سے پوچھو آپ کے گھر شفا تھی، شفا کیسے ملی؟ وہ ام سلیم کہتی ہیں کہ آقا میرے گھر آ کے سوئے تھے، پسینہ پاک آ رہا تھا، اس کے چند قطرے میں نے اپنی شیشی میں بند کر لیے، آقا کی چشمان مقدس کھلی، انہوں نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا حضور نرجو برکتہ لصبیاننا، اس سے بچوں کو برکت دیں گے، شفا یابی ہوگی۔ فرمایا اصبت، تو نے اچھا کیا، ہمارے پاس اور فن کہاں سے آئے؟ یہ آقا کے پسینے کی ساری خوشبوئیں ہیں، پسینے کی ساری شفائیں ہیں۔ الغرض صحابہ کرام میں سے جس کو جو کمال ملا آقا کے جوڑوں کے صدقے سے ملا، آقا کی غلامی کے تصدق سے ملا، آقا کی صحبت و سنگت کے صدقے سے ملا، سوائے اس کے اور کوئی کمال ان کا باعث صحابیت نہ تھا۔ اس لیے رب کائنات نے ان کی ساری شناختیں مٹا دیں اور ایک والذین معہو کی شناخت قائم کر دی، وہ جو حضور کے آس پاس رہتے، جو حضور کی سنگت میں رہتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عنوان حیات اور عنوان ایمان عطا فرمایا۔ اور پھر یہاں یہ تو ترتیب تھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آپس میں، مگر محمد رسول اللہ کی ایک اپنی ترتیب ہے۔ کیا آپ اور ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہم تو اس طرح سیدھا لکھتے ہیں، دائیں سے بائیں۔ انگریز لوگ اپنی زبان کو بائیں سے دائیں لکھتے ہیں، مگر پوری دنیا میں آپ جاپانی زبان لیں، چینی لیں، زبانیں بدلتی ہیں مگر نہج اور اسلوب نہیں بدلتا۔ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، اس کو ہاریزونٹل رائٹنگ کہتے ہیں، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ حضور یہ بات بڑی اہم ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں بھی لکھائی کا طریقہ یہ تھا، دائیں سے بائیں لکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے خط موجود ہیں، 6-7 خط مل گئے چھپے ہوئے، ان کو پڑھیے، لکھائی اسی طرح دائیں سے بائیں۔ رسم الخط مختلف تھا مگر لکھائی کا اسلوب اور اصول وہی تھا، دائیں سے بائیں لکھنا۔ اب آقا کے زمانے کا رسم الخط آپ نے جان لیا کہ اسی طرح دائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا، مگر جب خط لکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ اپنی مہر لگاتے، اور جو آقا کی مہر پاک تھی اس مہر پاک پر یہی عنوان لکھا تھا، محمد رسول اللہ۔ اب رسم الخط اور اصول تحریر کے مطابق محمد رسول اللہ کیسے لکھنا چاہیے تھا؟ اس ترتیب سے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اس ترتیب سے لکھنا چاہیے تھا نا؟ بولیے۔ مگر آپ، اب آج میں نے بات سمجھا دی، کل جا کے اس مہر کی فوٹو اور نقشے بھی موجود ہیں، جگہ جگہ ملتے، جا کے پڑھیے اور دیکھیے، اب غور کیجئے، وہ اس ترتیب سے نہیں لکھا۔ آقا جو مہر لگاتے، ایمان کی مہر لگاتے ہمارے لیے، اس کی ترتیب تھی محمد الرسول اللہ، ہاریزونٹل نہیں تھی، ورٹیکل تھی۔ لفظ محمد سب سے نیچے، رسول اس سے اوپر، اللہ اس سے اوپر،
اس ترتیب سے لکھا تھا محمد رسول اللہ. یہ ترتیب تھی محمد رسول اللہ کی. آپ نقش رسول کو، حضور کے نقش پاک کو دیکھ لے جو آپ کی انگوٹھی مبارک کا نقش تھا. کیوں؟ اس زمانے کے اصول تحریر سے ہٹ کر لکھا تھا، اس زمانے کے رسم الخط سے ہٹ کر وہ نقش تھا. کیوں تھا؟ اس لیے کہ رسم الخط سے تو آقا کو غرض نہ تھی، وہ تو امت کو اپنے ہر عمل کے ذریعے تعلیم دیتے تھے. محمد رسول اللہ کو اس ترتیب سے لکھنا اس لیے تھا کہ لوگوں تمہیں ترتیب ایمان معلوم ہو جائے، تمہیں ایمانی ترتیب معلوم ہو جائے کہ تم اگر اللہ کی بارگاہ تک جانا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی اور اللہ کی معرفت پانا چاہتے ہو، تو میں نے تمہیں ایمان کی ترقی اور معرفت کی ترقی کے لیے ایک ترتیب دے دی ہے. محمد الرسول اللہ جو اللہ کی بارگاہ تک جانا چاہے سب سے پہلے اس کے لیے محمد کی ذات ہے، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اللہ کی بارگاہ تک جانے والوں اور ایمان اور معرفت کی راہ میں ترقی کی خواہش کرنے والوں، جس کو اوپر جانا ہو ایمان کے مرتبوں میں، وہ سب سے پہلے ذات پاک محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. یہ مرکز محبت ہے، رسول مرکز اطاعت ہے اور اللہ یہ مرکز عبادت ہے. فرمایا لوگوں ایمان کی تکمیل اس راستے کے بغیر نہ ہوگی. ایمان فقط اس کا سلامت ہوگا جو پہلے محمد سے عشق کرے اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی عبادت کرے، محمد کی ذات سے محبت کرے. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات بنائی اور ایسی بنائی کہ پھر اسے رسول کیا. اس وجود کو بنایا، اسے حسین بنایا، اسے جمیل بنایا، اسے کامل و اکمل بنایا، اسے عظیم نعمتیں، صفتیں، اوصاف، کمالات، خوبیاں عطا کی اور پوری دنیا کے کائنات ارض و سما کے سارے حسن اس پیکر میں جمع کیے. اس کو پیکر جمال بنایا، اس کو پیکر حسین بنایا، اسے محمد بنایا. کیسے؟ سارے نقص دور کر دیے. جب مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تم نے گلے میں ڈال لیا، مصطفیٰ کی عبدیت اور غلامی میں آ گئے، مصطفیٰ کے توسل اور واسطے میں آ گئے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، میرے مصطفیٰ کی دہلیز پر تم نے اپنا سر غلامی گرا دیا، تو تمہیں آسمان سے مجدہ جافزہ سنایا جائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. خدا کی رحمت سے مایوسی ان لوگوں سے اٹھا لی جائے گی جو پہلے میرے مصطفیٰ کی عبدیت اور غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لیں گے. تو ترتیب یہ بتائی کہ خدا کی رحمت کا خزانہ اور خدا کی رحمت کی خیرات بعد میں ملتی ہے، پہلے مصطفیٰ کی عبدیت اور غلامی کا مرتبہ لینا ہے. تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کو بھی حضور کی غلامی اور عبدیت پر منحصر قرار دے دیا اور فرمایا میرے پیارے بندے تو میرے ہیں پر تو انہیں اپنا بندہ کہہ کے پکار. بندے تو میرے ہیں پر میرے پیارے انہیں اپنا بندہ کہہ کے پکار، اس لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے پیارے میرا بندہ ہوا یا تیرا غلام ہوا اس میں فرق کیا ہے؟ اس وقت تک وہ میرا بندہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تیرا غلام نہ بنے، اس وقت تک میری رحمت کا مستحق نہیں بنتا جب تک تیری غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈال لے، اس وقت تک وہ میری عبادت کا اہل نہیں بن سکتا جب تک اپنی دہلیز تیری غلامی کی دہلیز پہ نہ ڈال دے. تو یا عبادی کہہ کر لا تقنطوا کا مجدہ جافزہ سنایا. یہی بات کہ محمد رسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ نہیں ملتا اور بارگاہ محمد کے بغیر اللہ نہیں ملتا اور بارگاہ رسالت کے بغیر معرفت خدا نہیں ملتی. یہی قانون اللہ پاک نے جا بجا قرآن میں سمجھا دیا. کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. مولا عرض کیا ہم اے اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ اللہ نے جواب دیا خبردار، براہ راست میری اطاعت کرنے کا تم سوچ نہیں سکتے،
تم براہ راست میری اطاعت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جنہیں میری اطاعت کرنے کا شوق ہے، جنہیں میرا مطیع بندہ بننے کا شوق ہے، وہ آئیں، میں یوتے رسول، وہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کریں۔ جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اطاعت مصطفیٰ ہی حقیقت میں اطاعت خدا ہے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت کا کوئی وجود نہیں۔ اسی طرح یہی محمد رسول اللہ پہلے اس در کی غلامی ہوگی تو پھر لا الہ الا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اس واسطے کو قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، محبوب فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے سنگت جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی اور محبت چاہتے ہو اور اللہ والے بننا چاہتے ہو تو فتبعونی، محمد والا بن جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، جو اللہ والا بننا چاہے وہ محمد والا بنے۔ شرط لگا دی، فتبعونی یحببکم اللہ، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب کر لے گا۔ گویا خدا کی محبت حضور کی غلامی کے بغیر نہیں ملتی، اور خدا کی بارگاہ کی محبوبیت بھی حضور کی غلامی کے بغیر نہیں ملتی۔ فتبعونی ہوگا تو یحببکم اللہ کا ثمر نصیب ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت مل جائے، تو فرمایا اے میری بخشش کے طلبگاروں، میری بارگاہ سے مغفرت اور رحمت کے طلبگاروں، تمہیں میری بخشش و مغفرت چاہیے؟ ہاں، تو مولا تیری بخشش و مغفرت کے لیے کیا کریں؟ فرمایا جاؤ کا، میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ۔ جنہیں میری بخشش چاہیے وہ میرے مصطفیٰ کے در پر آ جائیں اور در مصطفیٰ پر آ کر فاستغفر اللہ کریں۔ اس آیت نے خاص نظم دیا ہے، ابھی معافی ملی نہیں ہے، ابھی معافی مانگنے جا رہے ہیں، ملے گی بعد میں، ابھی فقط معافی مانگنے کی بات ہے۔ فرمایا معافی مانگنے کے لیے فاستغفر اللہ ہے، اللہ سے معافی مانگو، مگر فرمایا معافی مانگنے کے لیے بھی جاؤ کا پہلے ہے، فاستغفر اللہ بعد میں ہے۔ معافی اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت طلب کرنے میں بھی در مصطفیٰ پہلے ہے اور اللہ سے تعلق معافی مانگنے کا بعد میں ہے۔ جاؤ کا مقدم ہے، فاستغفر اللہ مؤخر ہے۔ کیا مصیبت ہے، یہ معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ اب اگلا معاملہ آیا معافی ملنے کا۔ مانگنے کے لیے جاؤ کا مقدم، فاستغفر اللہ مؤخر۔ اب باری تعالیٰ اب معافی ملے گی کیسے؟ فرمایا جو ترتیب معافی مانگنے میں تمہاری ہے وہی ترتیب معافی عطا کرنے میں میری ہے۔ جو سبق تم کو دیا کہ جس نے معافی مانگنی ہو وہ پہلے در مصطفیٰ پر آئے، پھر خدا کی بارگاہ میں دامن پھیلائے، تو جب میں معافی دینے پر آتا ہوں تو دینے کا اصول بھی یہ ہے، واستغفر لهم الرسول پہلے ہے، لوجدوا اللہ توابا رحیما بعد میں ہے۔ فرمایا جب میں اپنی معافی عطا کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی شفاعت پہلے ہوتی ہے، میری بخشش اور میری عطا بعد میں ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ جاؤ کا، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اور یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگو۔ باری تعالیٰ اگر یہاں بھی آ کر معافی تم ہی سے مانگنی تھی، یہاں آ کر بھی معافی تم ہی سے مانگنی تھی تو پھر گھر بیٹھے مانگنے دیتا، مسجد میں ہی مانگنے دیتا، در رسول پر کیوں بلایا؟ در رسول پہ آؤ، اطاعتن آؤ، ایمانن آؤ، اطاعتن آؤ، اتباعن آؤ، تبسلن آؤ، شفاعتن آؤ، زیارتن آؤ، کوئی سبیل ہو مگر خدا کی بارگاہ کی بخشش لینے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا مقدم ہے۔ باری تعالیٰ یہاں آ کر معافی پھر تجھی سے مانگنی تھی تو کیوں بلایا؟ فرمایا یہی فرق جو تم نے ڈال رکھا ہے اس بت کو ختم کرنے کے لیے،
کہ تم نے سمجھا کہ خدا سے معافی مانگنی ہے، مصطفیٰ کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلایا اس لیے کہ تمہیں پتا چلے کہ مصطفیٰ کا در ہی خدا کا در ہے، مصطفیٰ کا در ہی خدا کا در ہے۔ میں نے الگ سے کوئی در نہیں بنا رکھا، الگ سے کوئی اور گھر نہیں بنا رکھا، میں بے گھر ہوں، بے مکان ہوں، مکان سب مصطفیٰ کے ہیں۔ جس کو میرے گھر آنا ہو وہ مصطفیٰ کے گھر آئے، جسے میرے در پہ آنا ہو وہ مصطفیٰ کے در پر آئے، تاکہ اسے پتا چلے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آ کے معافی مانگ لی، عرض کیا باری تعالیٰ ہم نے تجھ سے معافی مانگ لی ہے، فاستغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے۔ معافی مانگ لی، اب معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، تمہارا کام ہو گیا، آرام سے بیٹھو، تم نے میرے محبوب کے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگ لی، اب تم اپنا کام کر چکے، انتظار کرو۔ باری تعالیٰ کس شے کا انتظار ہے؟ باری تعالیٰ کس شے کا انتظار ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، میں اپنے یار کے لب تو دیکھ لوں تمہاری شفاعت میں ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ انتظار اس بات کا ہے کہ میں محبوب کا مکھڑا تک رہا ہوں، میرا محبوب کیا کہتا ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی شفاعت کر دے، تو رسول کے لب ہل گئے، میٹھے میٹھے بول بول پڑا پیارا محبوب، اور عرض کیا مولا اب جانے دے، چھوڑ دے اس کو، جانے دے، بس یہ دو بول بولنے کی دیر تھی۔ فرمایا لوجد اللہ، لا تاکید کے لیے قسم کا فائدہ دیتی، فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، محبوب کے دو میٹھے بول اگر تمہاری سفارش میں ہل گئے تو مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، رحمت سے جھولیاں بھر دینے والا بھی پاؤ گے۔ تو قرآن مجید نے ضابطہ یہ دیا کہ جس نے آنا ہو میرے رسول کے در سے آئے، رسول کے واسطے سے آئے، رسول کے ذریعے سے آئے، اصول یہ بتا دیا۔ اب یہ ترتیب جو دی محمد الرسول اللہ کی، تو میں نے 3 لفظ بیان کیے کہ لفظ محمد میں محبت ہے، رسول میں اطاعت ہے، اور لفظ اللہ میں عبادت ہے۔ اور یہ صحابہ کا حال تھا، وہ پیکر محبت رسول تھے، پیکر محبت محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیکر اطاعت رسول تھے، اور وہ پیکر عبادت الہی تھے۔ یہ 3 رنگ تھے ان کی زندگیوں کے۔ محبت کا ایک ایک منظر تینوں چیزوں کا عرض کر دوں۔ محبت کا عالم یہ تھا، حضور کی ذات سے محبت کیا تھی۔ علامہ آلوسی علیہ رحمت فرماتے ہیں روح المعانی میں، تفسیر میں، 2 سال کے بعد حضرت میمونہ کے پاس محفوظ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے غلاف اپنے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا ہے۔ صحابہ کرام آتے، آج کرتے امی جان ام المؤمنین دل بڑا اداس ہے آقا کے دیدار کے لیے، حضور کا مکھڑا دیکھتے ہوئے دن بیت گئے، آنکھیں ترس گئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئینہ گھر کے اندر سے اٹھا کے لے آتی، غلاف اتارتی۔ اب آئینے میں اگر آپ آئینے کو چہرے کے سامنے رکھیں تو کون نظر آتا ہے؟ بولیے، اگر آئینہ سامنے رکھیں تو کون نظر آتا ہے؟ اپنا چہرہ نظر۔ علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں کہ وہ غلاف اتارتی، صحابہ کرام کے ہاتھ میں آئینہ دیتی، جو صحابی آئینہ اپنے چہرے کے سامنے لاتا، آئینے کے سامنے صحابی کا چہرہ ہوتا، مگر ہر شخص کو باری باری آئینے میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا۔ کسی صحابی کو آئینے میں اپنا چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا، جو باری باری اپنے چہرے کے سامنے کرتا جاتا، ہر ایک کو آئینے میں چہرہ مصطفیٰ دکھائی دیتا۔ فوٹو تو نہیں تھا، تصویر تو نہیں تھی، تھا تو آئینہ، اور آئینے میں تو دیکھنے والا اپنا چہرہ دیکھتا۔ اگر آقا کا چہرہ انور نظر آتا، بات یہ تھی کہ 2 میں سے کوئی ایک سبب تھا، 2 میں سے ایک سبب تھا، یا ان کی فنا تھی یا ان کی بقا تھی، یا ان کی صحابہ کی فنا تھی یا آقا کی بقا تھی۔ یا تو فنا کا مرتبہ تھا کہ وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر فنا ہو گئے
اور آقا کی طلب میں ان کی نگاہیں اس طرح مستغرق اور فنا ہو گئی، اور آقا کے دیدار اور آقا کے چہرے پاک کی تلاش میں اس طرح مستغرق اور فنا ہو گئی تھی کہ جب آقا کے مکھڑے والا چہرہ سامنے آتا انہیں ساری کائنات دنیا و باقیہ بھول جاتی، اپنا وجود بھول جاتا۔ جب آقا کا چہرہ سامنے ہوتا تو یہ ان کے فنا عشق محمد میں فنائیت کا حال تھا کہ جب ان نگاہوں سے آئینہ دیکھتے تو ہر ایک مصطفیٰ کا سیدھا چہرہ نظر آتا۔ یہ حضور کی بقا تھی۔ بقا کیا تھی؟ اس آئینے کو حضور علیہ السلام دیکھا کرتے اور آپ کے چہرے انور کا عکس اس آئینے میں پڑا کرتا تھا۔ جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو چہرے کا عکس نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کا عکس اس آئینے میں نظر آتا ہے۔ اب بقا تھا، مقام بقا وہ یہ تھا کہ جس آئینے پہ آقا علیہ السلام کے چہرے پاک کا عکس بار بار پڑتا رہا، اس عکس کا فیض یہ تھا کہ ہر شے مٹ سکتی ہے مگر عکس سے چہرے مصطفیٰ جو آئینے میں پڑ گیا وہ کبھی نہیں مٹا۔ جب جس نے آئینہ دیکھا حضور کا عکس زندہ ہوتا زندہ رہا، اس کی بقا رہی۔ ارے آئینے میں حضور کے چہرے کا عکس پڑ جائے تو وہ زندہ ہوتا زندہ رہے، تو جس دل میں عکس مصطفیٰ آ جائے وہ کبھی نہیں مٹا۔ آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں۔ لوگوں اپنے دل کو حضرت میمونہ کا آئینہ بنا لو، اس آئینے میں تاکہ عکس مصطفیٰ پڑے، عکس جمال مصطفیٰ پڑے، عکس چہرہ مصطفیٰ پڑے۔ جس دن دل کے آئینے میں آقا کے جمال کا مکھڑے کا عکس آ گیا، دل بھی زندہ ہوتا زندہ اور باقی بن جائے گا، وجود بھی باقی بن جائے گا۔ جن اولیاء کے قلب کے آئینے میں حضور کے جمال کا عکس اتر آتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو کر قبروں میں بھی زندہ و سلامت ہے۔ ذات اور اتباع بھی عشق سے عبارت تھی۔ اس کا عالم یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز وضو کر کے اٹھے اور وضو کی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر، کوئی شخص پاس نہ تھا، نہ کوئی گفتگو ہو رہی، اکیلے کھڑے ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے کہ یہاں تو کوئی موقع ہنسنے کا نہیں، کوئی شخص موجود نہیں، کسی کی گفتگو آپ سے نہیں ہو رہی، آپ تنہا کیوں کھڑے ہنس رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ماننے لگے وجہ تو مجھے بھی معلوم ہے، بس اتنی بات ہے کہ یاد آیا ایک روز میں نے یار کو، آقا کو یہاں دیکھا تھا، وضو کر کے اٹھے حضور مسکرا رہے، میں تو یار کی ادا نبھا رہا، حضور کی ادا نبھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہ اتباع ہے کہ اتباع میں فنا ہے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، نہیں دیکھا کہ عقل اس بات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، مگر آقا کی اتباع میں فنا ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی سے، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے، گوشت منگوایا گھر سے اور چوکھٹ مسجد پر بیٹھ کر کھانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین یہ مسجد کا دروازہ ہے، سامنے گزرگاہ ہے، یہ جگہ کھانے کی تو نہیں، آپ نہیں کھاتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر؟ کوئی نہیں کھاتا، اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کھا رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہ جگہ مناسب نہیں کھانے کی، مگر سمجھ نہیں آئی اس کی حکمت کیا ہے، کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا یہ سمجھ کی بات نہیں ہے، اس وقت یہ دروازہ نہ تھا، اس مقام پر میں نے دیکھا ایک روز حضور بوٹی تناول فرما رہے تھے، یہ دروازے تو اب بنے، یہ دروازے تو اب بنے۔ آقا کی بات اس سے پہلے کی ہے، میں تو حضور کی اس مقام پر گوشت تناول فرمانے کی ادا کو نبھا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر ایک صحرا میں اس کو چکر لگانے لگ گئے۔ پوچھا اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا وجہ اونٹنی کو گھمائے جا رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ سے کوئی سروکار نہیں، وجہ سے کوئی سروکار نہیں، بس ایک روز میں نے دیکھا تھا حضور اپنی اونٹنی کو یہاں چکر دلا رہے تھے، وجہ تو وہ جانے جو وجہ والے ہیں، وجہ تو وہ جانے جو وجہ والے ہیں، ہم تو یار کی ادا نبھاتے ہیں۔ مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔
میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ ان کی اتباع یہ تھی، جہاں یار کے نقش قدم نظر آتے، جن گزرگاہوں پر حضور گزر جاتے، جو ادا حضور نبھا جاتے، ان کی زندگیاں انہی کے نقش قدم پر بسر ہو جاتی، انہی اداؤں کو نبھانے میں بسر ہو جاتی۔ بس حضور کی محبت میں فلاح ہونا اور آقا کی ادا کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، یہ صحابہ کی زندگی تھی، یہ صحابہ کی بندگی تھی۔ اور اس شاق صحابہ کرام سے لے کر آج تک عشق محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت کے اسی تسلسل کے ساتھ نیچے چلے آتے رہے، اور جس کو جو مرتبہ ملا اسی عشق و اطاعت کے رنگ میں فنا ہونے سے ملا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کھیت تھا کھیت، ہر رات آپ نے کئیوں کو متعین کیا، ہر رات کوئی آ کے اپنے ریوڑ بکریاں مویشی چھوڑتا مال، اور وہ فصلیں کھیت اجاڑ جاتے۔ ایک مرید نے عرض کیا حضور مجھے حکم دے تو میں رات رکھوالی کرتا ہوں۔ اس نے رکھوالی کی، پچھلی رات 1 بجے 2 بجے تو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، پھر کسی نے مال مویشی چھوڑے، وہ اجاڑ گئے، کھا گئے۔ اگلی رات پھر کسی کو متعین کیا، دن گزرتے گئے، پریشان ہوئے، فرمانے لگے آج رات میں خود حفاظت کروں گا، رکھوالی کروں گا۔ آگے کھیتوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں بیٹھ گئے۔ پچھلی رات کا وقت آیا، آواز آئی، اسی شخص نے آ کے اپنا مال مویشی چھوڑے فصل کھیت کھانے کے لیے، تو اونچی آواز ہی اٹھ کھڑے ہوئے، مسلح پر بیٹھے تھے، اٹھے ہوئے پوچھنے لگے کہہ رہے ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے محمودہ۔ کیا کہتا ہے؟ محمودہ۔ وجد میں آ گئے، مست بے خود ہو گئے، فرمانے لگے محمد ہیں تو مرچراوت موج کر، محمد الرسول اللہ، سارے عشق اسی میں ہیں، ساری محبتیں اسی میں ہیں۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حلب جا کے آباد ہو گئے۔ آقا علیہ السلام ایک روز زیارت کرواتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں بلال ہمیں ملنے کو جی نہیں کرتا۔ اٹھے، دوڑ پڑے، اونٹنی کے بیٹھے، یا سیدی یا رسول اللہ پکارتے پکار کے مدینہ آ پہنچے۔ رضی اللہ، مدینہ پاک پہنچ کر مسجد نبوی میں آئے، کبھی اس گلی میں جائیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، دیوانہ وار تلاش کرتے پھریں، اور مدینہ پاک کے شہر کا جو معصوم بچہ ملے اسی کو پکڑ کے پوچھیں میرے حضور کو دیکھا ہے؟ ادھر میرے حضور کو دیکھا ہے، ادھر میرے حضور کو دیکھا ہے؟ دیوانہ وار اس مست و بے خود کا حال تھا۔ کسی نے کہا یہ آقا کا مزار انور ہے، پتہ تو سب کچھ تھا۔ بے ساختہ حضور کے مزار انور پر آئے، گر گئے، دھڑام گر گئے، ایک کوہرام مچ گیا، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مدینے کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان جمع ہو گئے۔ دیر کے بعد روتے روتے ہوش میں آئے، صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ آئے ہیں، مدت بیت گئی، تیری اذان سنے وہ جو ترانہ عشق تو گاتا تھا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اے بلال بھائی وہ اذان سنا دے۔ فرمانے لگے کہ نہیں، اس وقت اذان کہتے تھے یار کا مکھڑا سامنے ہوتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا مزہ آتا۔ اب یہ نگاہیں، یہ سر کی نگاہیں آقا کو نہیں دیکھتی، اب اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ غمزدہ ہو گئے، صحابہ کرام گئے حسنین کریمین کے پاس کہ شہزادوں کو بلا لایا۔ حسنین کریمین کو بلا لایا، شہزادوں سے کہا آپ کہیں حضرت بلال آپ کی بات اور حکم نہ ٹال سکیں گے۔ سیدنا امام حسن امام حسین آئے، فرمانے لگے یا بلال یا منا نشتہی ان نسمع اذان منک الذی کنت تؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا جان، چچا بلال،
ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج وہی اذان سناؤ جو نانا جان کے سامنے سناتے تھے، پھر حکم ٹال نہ سکے۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کیا، سسکیاں بلند ہو گئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، رونے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ ایک کوہرام ہے، مدینہ کی گلیوں سے لوگ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے حضرت بلال کی آواز سن کر باہر آ گئے۔ امام ابن عساکر اور صاحب قاموس شیخ فیروز آبادی بہت سارے طرق کے ساتھ روایت کرنے کے بعد امام قسطلانی زرقانی بعض روایات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو گئی، یوں لگ رہا تھا مدینہ پاک میں کہ شاید آقا دوبارہ تشریف لے آئے۔ اس عجیب سما میں ادھر اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پہنچے، آقا کا اسم پاک اشہد ان محمدن تک الفاظ نکلے، حضرت بلال کی ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس سے آگے آزان نہ جا سکی۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ کیا تھا، اس پورے عمل کا تعلق رسالت کی تعلیمات سے نہ تھا بلکہ ذات اقدس کے ساتھ، عشق اور محبت کے ساتھ۔ یہ جو آقا کے منہ مبارک سنبھالتے پھرتے، پسینہ مبارک سنبھالتے پھرتے، لعاب دہن کو چہروں اور سینوں پر ملتے پھرتے، جہاں جہاں چٹائی پر آقا بیٹھتے ان پر ہاتھ مل کے صحابہ کرام چہروں پر ملتے پھرتے، مدینہ سے مکہ کی راہوں پر جہاں جہاں آقا نے نماز پڑھی تھی وہ جگہ تلاش کر کر کے صحابہ وہاں سجدے ادا کرتے پھرتے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ رسالت کی تعلیمات نہ تھی، یہ ذات محمدی کا عشق اور محبت تھی۔ تو دوستو، جب تک محمد کی ذات کی محبت اور عشق صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو اس وقت تک مرکز رسالت کی تعلیمات کا فیض نہیں ملتا، رسالت کی اطاعت قبول نہیں ہوتی، رسالت کی اتباع قبول نہیں ہوتی۔ اس مقام سے گزرنے کے بعد کہ انسان پر عشق محمد کا رنگ چڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت محمد میں فنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اطاعت رسول کا لبادہ اوڑھے، اطاعت اتباع رسول کا لباس پہنے، حضور کی محبت اور آقا کی اطاعت و اتباع، یہ دو دامن تھام کر جب آگے بڑھے تو اللہ تک رسائی ملتی ہے اور حکم ہوتا ہے اب میری عبادت کر، اب میری، کہ اگر میرے محمد کا عشق اور محبت نہیں اور میرے رسول کی اطاعت و اتباع نہیں تو پھر میری عبادت کا کوئی تصور نہیں، پھر اللہ کی عبادت۔ وہ جو صوفیہ اور عرفاء کا طلع امتیاز بن گیا، اس عبادت میں آقا کی بات کرتے ہیں، اس کی دو حدیثیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں حضور علیہ السلام کا پھر عمل اور آپ کی حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اذان ہوتی، اللہ کی عبادت کے لیے بلاوا آتا، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، وہ ہمیں پہچان رہے ہوتے، ہم ان کو پہچان رہے ہوتے، اچانک اللہ اکبر کی، اللہ کی آواز بلند ہوتی، اللہ کی آواز بلند ہوتی، آقا کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، اتنا بدل جاتا، یہ کیفیت ہو جاتی کہ ہم حضور کو پہچان نہ سکتے، آقا ہمیں پہچان نہ سکتے، اللہ کا نام بلند ہوتے، آقا کے عشق الہی کا یہ کیف تھا کہ حضور کی حالت اس قدر بدل جاتی۔ نماز میں کھڑے ہوتے جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے اور ابال کی آواز آتی ہے، سینہ مصطفیٰ میں عشق الہی کا ابال آتا، دور دور تک اس کی آواز سنائی دیتی، چشمان مقدس برستی، چھم چھم برسات ہوتی عشق الہی میں۔ کبھی آقا سجدے میں گر جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جس میں پاک یوں لگتا، دیر تک سجدہ کرتے، لگتا جیسے روح آپ کی جسد اطہر سے پرواز کر گئی۔ اور ایک روز تو یہ حالت تھی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، کہ سجدہ ریز تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں نکلی، قدموں کی آہٹ سن کے آقا نے سر انور اٹھایا، اندھیرا تھا، پوچھا من انت، آنے والے تو کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں عائشہ ہوں۔ استغراق کا عالم ہے عبادت الہی میں، تعلق باللہ میں، مائیت الہیہ میں وہ استغراق کے تام ہے کہ آقا پوچھتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون، عائشہ کون؟ گھبرا گئی، پھر سنبھل کے جواب دیتی ہیں
انا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، آقا میں عائشہ ہوں حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ حضور فرماتے ہیں من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ ابو بکر کون؟ پھر گھبرا گئی، پھر سنبھلی اور سنبھل کے جواب دیتی ہیں ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے۔ فرمانے لگے من ابو قحافہ؟ ابو قحافہ کون؟ پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ وہاں پلٹ گئیں اور سمجھ گئیں کہ اس وقت حضور کسی اور حال میں ہیں، واپس آنے پر بات کریں۔ مگر بعض عرفاء اور عاشقوں نے اپنے طریق پر یہاں ایک اور بات کہی ہے، عرفاء نے، محدثین نے نہیں، عاشقوں اور عارفوں نے اپنی روایت جو اس میں بیان کرتے ہیں بات کہ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ آخری 3 سوال بھی ہو گئے، آقا کا حال دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ آج وقت ہے کہ میں پوچھ لوں من انت یا رسول اللہ، حضور آپ کون ہیں؟ آج پوچھ لوں حضور، آج پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولندی، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولندی، اتھا جا نہیں بولا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا واپس تشریف لائے، میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا، ماجرا سنایا، اور ماجرا سن کے آقا فرمانے لگے عائشہ لی مع اللہ وقت، یہ لفظ بتانا چاہتا لی مع اللہ وقت، اے عائشہ اللہ کی مجھے معیت نصیب ہوتی ہے جب، تو اللہ کی معیت میں مجھ پر، اللہ کی سنگت اور معیت میں اور اللہ کے تعلق میں مجھ پر ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت نہ کوئی مقرب فرشتہ میرے مقام کو پا سکتا ہے اور نہ کوئی برگزیدہ رسول میری حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، وہ مقام آتا ہے جب پردے اٹھتے ہیں، حجابات اٹھتے ہیں اور مجھے معیت الہیہ نصیب ہوتی ہے خاص حالت، تو وہ وقت آتا ہے کہ فرشتے تو فرشتے رہ گئے، کوئی برگزیدہ رسول بھی میرے مقام کو پا نہیں سکتا۔ حضور خود رسول ہیں، خود رسول ہیں، مگر مقام رسالت میں وہ وقت آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ خود رسالت بھی میرے مقام کو پا نہیں سکتی، رسالت بھی کوئی رسول میرے مقام کو پا نہیں سکتا۔ تو بات یہ سمجھائی لی مع اللہ وقت، کہ اللہ کی معیت میرے لیے ہوتی ہے، تو لوگوں اللہ کے ساتھ معیت میری ہے اور میرے ساتھ معیت تمہاری ہے، والذین معہ، تم میری معیت میں آ جاؤ، میں خدا کی معیت میں ہوں، جو میری معیت میں آ جائے گا میں اسے خدا کی معیت عطا کر دوں گا۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، حرف، یہ آخری بات ہے سمجھنے تاکہ اس پر گفتگو ختم کر دیں دھیان سے، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، یہ مقام ہے۔ ادھر اللہ کے ساتھ حضور کی معیت الہیہ ہے اور مخلوق کی حضور کے ساتھ معیت محمدی ہے، آقا دو معیتوں کے درمیان ہے، ادھر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ادھر مخلوق میں شامل ہے، اور حرف مشدد کا مقام عطا ہو گیا ہے۔ حرف مشدد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے لفظ ہے مثلا معلم، بولیے کیا، پھر کہیے، آپ نے دیکھا معلم میں شد کس حرف پر ہے؟ کس پر؟ لام پر، تو لام کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ حرف مشدد کی خوبی یہ ہے کہ ایک حرف اس سے پہلے ہے، معلم لام سے پہلے کون سا حرف ہے؟ عین، اور ایک اس کے بعد ہے، وہ کون سا؟ میم۔ اب حرف مشدد کی خوبی یہ ہے کہ یہ عین کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، عین کو لام سے ملاتا ہے، تشدید کی خوبی یہ ہے شد کی، عین کو لام سے ملاتا ہے اور لام کو میم سے ملاتا ہے، درمیان سے اگر لام نکل جائے تو عین اور میم مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ عین اور میم کا ملاپ لام کے وسیلے سے ہوتا ہے، یہ تشدید کی خوبی ہے۔
کہ ادھر عین کو تھامتا ہے، ادھر میم کو تھامتا ہے، اور اپنے وجود کے واسطے سے دونوں کو ملا دیتا ہے. یہ حرف مشدد ہے. اس عارف نے کہا کہ آقا کی بارگاہ اور آقا کا وجود برزخ کبرا ہے، اور آپ کو حرف مشدد کا مقام حاصل ہے. اور حرف مشدد یہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. اس طرف فوق بقا خدا ہے، اور ادھر آقا کے قدموں کے نیچے مخلوق ہے. مخلوق نے حضور کا دامن تھاما ہے، مصطفیٰ نے خدا کا دامن تھاما ہے. ادھر خدا ہے، ادھر مخلوق خدا ہے، درمیان میں مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ ہے تو مخلوق خدا سے مل رہی ہے، مصطفیٰ درمیان میں نہ ہو تم عمر بھر سجدے کرتے رہو، خدا نہیں مل سکتا. بس جس طرح لام نے حرف مشدد بن کر میم کو عین سے ملا دیا، عین کو میم سے ملا دیا اور فاصلے مٹا دیے، اس طرح رب کائنات نے وجود محمد کو برزخ کبرا بنا کر اس عالم خلق اور عالم لامکان میں برزخ کبرا بنا دیا. اور جس شب معراج آقا لامکان کے اندر داخل ہوئے اور عرش پر قائم ہوئے، عرش حضور کے قدموں پر نیچے تھا، حضور عرش پر کھڑے تھے، عرش پر کھڑے تھے. عرش خلق کی آخری حد ہے، اس لیے جبرائیل اس سے آگے نہ جا سکے، ملائکہ اس سے آگے نہ جا سکے. عرش آخری حد ہے مکان کی، خلق کی آخری حد ہے. اس سے اوپر عالم لا مکان ہے، وہ تجلیات الہیہ کا عالم ہے، خدا کا مکان، لا تجلیات الہیہ کا مکان ہے. تو جب حضور عرش پر کھڑے تھے تو عرش آقا کے قدموں کے نیچے تھا، عرش آقا کے قدموں کے نیچے تھا. اور عرش مخلوق کی انتہا ہے، عرش عالم خلق کی انتہا ہے. تو عالم خلق کی انتہا تو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے. تو مصطفیٰ کا سراپا کس عالم میں؟ خلق کا عالم تو قدموں کے نیچے ہے، اوپر تو تجلیات خالق کا عالم ہے. تو سراپا مصطفیٰ کا کہاں تھا؟ اس لیے ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. کسی نے کہا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا. یہ سبق ہے لفظ محمد کا اور رسول کا اور اللہ کا. ساری انسانیت اور کائنات انسانی اس کا عروج نبوت ہے. دوستو آخری نقطہ، ساری انسانیت کا عروج نبوت ہے، اور ساری نبوت کا عروج رسالت ہے، اور ساری رسالت کا عروج محمد ہے. انسانیت کا عروج نبوت، نبوت کا کمال رسالت، اور رسالت کا عروج محمد. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، اس لیے عاشقوں نے کہا محمد محمد کریں گے گزر گئی. فرماتے محمد محمد کریں گے گزر گئی، عہد کول محمد گولیں گے گزر گئی، اللہ احمد ملیں گے گزر گئی. محمد محمد کریں گے گزر گئی. اللہ انہی کو ملتا ہے جو محمد محمد آراتے ہیں، جو محمد محمد کا ورد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو خدا کے یار میں فنا ہوتے ہیں خدا ان کو اپنی بقا عطا کرتا ہے. دوستو تین چیزوں میں ہے حضور کی ذات کی محبت. بولیے ذات کی محبت ہو، آپ کی رسالت کی اور تعلیمات کی اطاعت ہو، اور اللہ کی عبادت. اولیاء کرام نے اور اولیاء اعظام نے جس دربار سے آپ بیٹھے ہیں اور جن درباروں پر جاتے ہیں، وہ صوفیاء عرفاء اولیاء سب جس مرتبے کو پہنچے ان تین چیزوں کو جمع کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں حضور کی محبت کو جمع کیا، اور آقا کی اطاعت کو جمع کیا، رسالت کی اطاعت کو جمع کیا، ذات کی محبت کو جمع کیا، اللہ کی عبادت کو جمع کیا. تین چیزیں جمع ہوئی تو ایمان کا خمیر کامل ہو گیا، وہ عارف بن گئے. ہم نے آج تینوں چیزیں چھوڑ دی، بعضوں نے محبت چھوڑ دی، اکیلی اطاعت رکھ لی، دوسروں نے اطاعت رکھ لی، محبت چھوڑ دی،
اور آپ نے محبت رکھ لی اور اطاعت چھوڑ دی. درست کہہ رہا ہوں یہ غلط؟ الا ماشاء اللہ. یعنی عوام کا عالم یہ ہے کہ دوسروں نے آقا کی محبت چھوڑ دی، اطاعت رکھ لی، اور آپ لوگوں نے محبت پکڑ لی، اطاعت چھوڑ دی. وہ بھی ادھورے رہ گئے، آپ بھی ادھورے رہ گئے. راستہ تو پورا ہونا تھا کہ پہلا قدم آقا کی محبت کی راہ پر چلتا، دوسرا قدم حضور کی اطاعت کی راہ پر ہوتا، اور پھر جبھی حضور کی عبادت میں جھکی ہوتی. آئیے زندگی میں آقا کی محبت کا وسیلہ بنا لیں اور حضور اسلام کی سیرت طیبہ کی اتباع اور آقا کی اطاعت کا وسیلہ بنا لیں. آقا کی اتباع اور اطاعت کے بغیر محبت ناقص ہے، اور محبت کے بغیر اطاعت اور اتباع کا دعویٰ باطل ہے. محبت اور اطاعت حضور کی ملا کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ اور پھر اللہ کی عبادت پیدا کرو. نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، اعمال صالحہ چھوڑ دیے، احکام چھوڑ دیے، شریعت پر عمل چھوڑ دیا، اور فقط کہا کہ ہم بخشے جائیں گے. یہ تو اللہ کے دین کے اور آقا کے عطا کردہ طریقے سے بغاوت ہو گئی. یہ سبق آج کی رات محمد رسول اللہ کا میں نے دیا. اس سبق میں عنوان 3 ہیں کہ بس اگر ایمان کو کامل کرنا ہے اور آخرت کو بہتر کرنا ہے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء اعظام کے راستے پر چلنا ہے تو بس 3 شمع جلا لو زندگی میں. حضور کی محبت کی شمع جلا لو، آقا کی اطاعت و اتباع کی شمع جلا لو، اور اللہ کی عبادت و بندگی کی شمع جلا لو. اگر یہ 3 نور نصیب ہو گئے تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمارے اعمال اور احوال کی اصلاح فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے عشق و محبت اور اتباع اور اطاعت اور اللہ پاک اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا.